حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ 1886 میں پیدا ہوئے کاندلہ میں، مظفر نگر، یو پی، انڈیا۔ اور مولانا الیاس انتہائی ایک نیک خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے جو والد گرامی تھے مولانا اسماعیل صاحب، وہ انتہائی نیک آدمی تھے، اور جو آج ہمیں اکرام مسلم جو ہم سنتے ہیں، اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے مولانا اسماعیل صاحب۔ اور وہاں پر ان کے قرب و جوار میں جو ہوتے تھے یہ مزدور وغیرہ کام وغیرہ کرتے تھے، تو وہ ان کو پانی وغیرہ پلاتے تھے۔ زیادہ انسان کام کرتا ہے، پیسہ والا ہو جاتا ہے، اور پھر پانی پلانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اللہ کے آگے کہ اللہ نے اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ایک مرتبہ کچھ مزدوروں کو جو ہے وہ آئے مولانا ملے ان سے اور کہا کہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، تو مولانا نے کہا کہ بھائی تمہیں پیسے میں دے دیتا ہوں، تم کلمہ نواز سیکھ لو مجھ سے، جتنے پیسے تم روزانہ کماتے ہو اتنے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور مجھ سے کلمہ نواز سیکھ لو۔ تو وہ تیار ہو گئے۔ تو تقریباً 10 میواتی جو تھے، میوات کا علاقہ تھا، 10 میواتی وہ تیار ہوئے، اور وہ ان کے ایک طرح سے طالب علم بن گئے، کلمہ نواز سیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ بنگلے والی مسجد کی جو سمجھ لیں کہ مدرسے کی ابتدا کہہ رہے ہیں اسے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بھائی تھے مولانا محمد، بڑے بھائی تھے، وہ بھی اتنے نیک انسان تھے، جیسے والد نیک ایسے ہی بھائی بھی نیک۔ تو وہ 16 سال تک ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، 16 سال تک۔ اور انتقال بھی سجدے میں ہوا، بہتر پڑھ رہے تھے، اور بہتر کے سجدے کے اندر ان کا مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی کا جو انتقال سجدے کی حالت کے اندر ہوا، صبح تہجد کے ٹائم۔ اور جو ان کی والدہ تھی مولانا الیاس اور رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو بی صفیہ کہتے تھے۔ تو وہ روزانہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتی تھی، اور اللہ کے نام کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، یہ 5000 مرتبہ وہ کرتی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 دفعہ پڑھتی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 دفعہ۔ اس کے علاوہ یہ جو منزل وغیرہ کے صورتیں اور آیات ہیں یہ بھی پڑھتی تھی، اور بہت سے جو ہے نا دوسرے اذکار جو صبح شام کے تھے وہ بھی وہ ظاہر کرتی تھی۔ اور رمضان میں جو ہے نا وہ 40 پارے پڑھتی تھی۔ تو اس طرح ایک قرآن تو بہت سے لوگ پڑھتے، ان کے بارے میں ہے، ان کی والدہ 40 سپارے روزانہ پڑھتی تھی۔ تو
مولانا الیاس سے بڑی محبت تھی انہیں، اور کہتے تھے کہ مجھے صحابہ کی شکلیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ مولانا الیاس کا بتایا۔ اور مولانا الیاس خود بھی بڑے ایک نیک انسان تھے بچپن ہی سے۔ مولانا الیاس جو تھے وہاں جو درگاہ ہے نظام الدین، وہاں پر چلے جاتے، اور وہ ایک خاص جگہ ہے عرب سرا کا ایک جو گیٹ ہے وہاں پر جاتے، اور جہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ وہاں پر بڑی عبادت کرتے تھے، تو وہاں پر کافی ٹائم گزارتے، اور ذکر الہی کے اندر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ وہاں پر رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ 1898 میں جب مولانا الیاس کی عمر یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 12-13 سال کے درمیان تھی، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا پیدا ہوئے۔ یہ مولانا الیاس کے جو بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ، ان کے بیٹے تھے۔ تو اس طرح یہ ان کے بھتیجے ہو گئے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو مولانا اسی سال 1898 عیسوی میں جس سال مولانا زکریا پیدا ہوئے، تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً چند دن کے بعد مثلاً 20-25 دن کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک طرف خوشی کہ بھتیجا اس دنیا کے اندر تشریف لایا، اور ساتھ ایک پہاڑ جیسا غم کہ والد دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر زمانہ گزرا، 1917 میں مولانا یوسف جو تھے ان کی پیدائش ہوئی، مولانا الیاس کے بیٹے، اور 1918 میں جب کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 32 سال کے تھے، تو یہ تشریف لائے بنگلے والی مسجد۔ تو چھوٹی سی مسجد تھی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور یہ جنگل کے اندر یہ مسجد تھی، ایک جنگل سا تھا، ریلوے وہاں سے گزرتی تھی، پٹری اسٹیشن تھا چھوٹا، اور کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا وہاں پر۔ تو دور سے پانی لانا پڑتا تھا، اور صرف 4-5 لوگ وہاں پر نماز پڑھتے تھے، وہ جو ان کے طالب علم تھے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو بنگلے والی مسجد ہے، کافی دیر تک مولانا الیاس اس میں ذکر وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ تو کھانا پینا بہت کم ملتا تھا، تو اس لیے کافی دن اور کافی ٹائم بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ تو لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحت پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، وہ حشاش و بشاش رہتے تھے۔ تو انہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ بہت مال ہو اور بہت کھانے پینے کا ہو، نہیں۔ تو ایک قناعت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی تھی۔ 1918 میں مولانا انعام الحسن صاحب، یہ کاندلہ میں مظفر نگر یو پی انڈیا میں
پیدا ہوئے یہ بھی رشتے میں مولانا الیاس کے بہتیجے ہی لگتے تھے، اور ان کے والد کا نام تھا مولانا انعام الحسن صاحب کے والد کا نام مولانا اکرام الحسن۔ تو یہ 1918 میں پیدا ہوئے۔ یہاں سے پھر ایک اس دور کی عظیم ترین شخصیت حاجی عبدالوہاب صاحب، اس کے کچھ 3-4 سال کے بعد 1922 میں حاجی عبدالوہاب صاحب کی پیدائش ہوتی ہے دلی میں، اور یہ ان چند لوگوں میں تھے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں مولانا الیاس کے قریب ہوئے اور دعوت اور تبلیغ ان سے سیکھی، اور یہ چوتھے خلیفہ تھے مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کے۔ تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ مولانا عبدالقادر شاہ رائے پوری سے بیعت کا سلسلہ ہوا اور چوتھے خلیفہ ان کے یہ پھر مقرر ہوئے۔ اور ان کا جو ہے نا مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کے یہ قریب رہے، ان کی مجلس میں رہے، سیکھنے کا موقع ملا، اور اتنا زیادہ ایک دور بلجت نے بزرگوں کے قریب رہنے کا موقع دیا، اور اسی کی پھر یہ برکات ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، اتنی بڑی ولایت اللہ رب العزت نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو عطا فرمائی۔